ادھر لٹکا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تم نے میری تھکن اتار دی۔ جو گلی میں بیٹھے ہو اور کاشف کر دیتی، جو کھڑا ہوا محلہ ان سے پوچھتے رہنا کہ تھکے تو نہیں، ایک پاؤں ادھر ایک ادھر۔ شاکر بھائی کہہ سکتے ہو کہ علم نشرح لک صدرک کے سینے کو ایڑی چھو رہی ہے حسین کی۔ کہہ سکتے ہو ما کذب الفؤاد ما رأى کی دھڑکن مس ہو رہی ہے سلطان کربلا کی ایڑی سے۔ ایک زلف رسالت کی مہار بلا تشبیہ اس مٹھی میں ہے، دوسری اس مٹھی میں ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے ہو کہ نواسے کے ہاتھ میں نانا کے گیسو ہیں، مگر یوں نہیں، علی کے بیٹے کے ایک مٹھی میں زمان دوسرے میں مکان۔ چلے تو نہیں گئے نا میرے سامنے؟ بھٹی صاحب کہہ سکتے ہو ایک مٹھی میں قضا دوسرے میں قدر، ایک میں مشیت دوسرے میں ارادہ۔ اور سردار صاحب ملک عباس کہاں سے لاؤں کہ جہاں ہر بندہ خریدار ہو؟ بہرحال جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح میری طرف دیکھے۔ کبھی حسین کہتا ہے نانا ادھر چلنا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر چلنا ہے۔ برداشت کر سکو لاہور کے شیعہ سنی دوستو، حسین کے مزاج نے رسالت کو تقسیم کر دیا ہے۔ جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوا۔ اگر بھائی گرمی تھی اور عرب کی گرمی، جبین رسالت سے مروارید کی لڑیوں کی طرح موٹی موٹی بوندوں کی صورت میں پسینہ رسالت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور معدے والا پھنس گیا ہے تو چلا جائے۔ میں جملہ بولنے لگا ہوں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اچانک آواز قدرت آئی، یا ملائکتی اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض، او میرے فرشتوں میری تسبیح چھوڑو زمین کی طرف دیکھو۔ کم اپنے سردار کے ظہور تک۔ کیا کہا؟ اترکو تسبیحی، میری تسبیح چھوڑو۔ انظروا الی الارض، زمین پہ دیکھو۔ اور زمین پہ تھا کیا؟ حسین کی سواری کا منظر۔ نہیں،
اب میرا سینہ بجنے لگا ہے. اگر کوئی برادران اہل سنت میں سے ہے، میں مزید 3 راتیں تیرے شہر میں ہوں، کل اپنے علماء سے پوچھ کے آنا کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ سوار تھا حسین. مسلمانوں کے پہلے خلیفے کی آمد ہوئی، دور سے دیکھا، مسکرا کے کہا نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے. نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے، کیا اچھی سواری. رسول نے کہا ابو بکر یہ بھی تو کہے نعم الراکب، کیا اچھا سوار ہے. خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول حق کی مودت تلاش کرتی ہے. جہان والے تو سبھی ہیں تلاش جنت میں، حسین والوں کو جنت تلاش ہے. جن دلوں میں حسین آباد ہے، حسین کے بابا کا نعرہ اس بلند آواز سے کہ آپ کی آواز اس سے اللہ تک جائے، کلیجوں سے آواز حیدری. اچھا اب میں پھنس گیا ہوں، سچی بات ہے. میں غلام باز طارق جواد میں پھنس گیا ہوں. تم اتنے ہو یار، مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ورنہ میں چلا. لفظ کیا ہے؟ میری کیا مجال، میری زبان کا یہ جگر کہاں. پوچھ گیا نا علماء سے. مرکب عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں. اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. اور کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ؟ نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے. رسول کا تو حق تھا یہ کہتے، تو نے مجھے مرکب بنا دیا. بلکہ رسول نے تائید بھی کی اور اگلا جملہ نعم الراکب بھی بولا. یا رسول اللہ یہ لفظ کیوں پسند کیا اپنے لیے؟ آواز رسالت آئی غزن فرحیزیان نبک. میں دیکھ رہا ہوں کہ 14ویں 15ویں صدی کا جاہل ملا میرے حسین کے گھوڑے کو بدعت کہے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے لیے یہ لفظ اس لیے پسند کیا ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ رسالت تو زد میں نہیں آ رہی. جیتے رہو، میں تم نے اپنی امانت وصول کر لی. ہاں تو ملک اور منظر یہی تھا. حسین سوار تھا، نبوت سواری تھی. اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح چھوڑو، یہ منظر دیکھو. اور اب مجھے کہنے کی ہمت بھائی شاکر ہو گئی ہے کیونکہ خریدار ہیں سارے. اور یہ جملہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے یا اپنے نما غیروں سے. حسین کی سواری کا منظر دکھانے کے لیے
اللہ نے نوریوں سے عبادت چھڑا دی کہ یہ منظر دیکھو تو کیسا حسینی ہے کہ حسین کی سواری روک کے سڑکوں پہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ بچے ہوئے ابھی لعنت کے ہار باقی ہیں، لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے بچے ہوئے ابھی لعنت کے ہار باقی ہیں۔ ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہو گیا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ شیعانے علی ہیں ہم، کبھی ذرہ نہیں کرتے، ذرا مطلب ضرور شیعانے علی ہیں ہم، کبھی ذرہ نہیں کرتے، اصحاب پیغمبر پر تبرہ نہیں کرتے، بس لعنت کے حقدار کو چھوڑا نہیں جاتا، یہ کام ہے کچھ ایسا کہ منہ موڑا نہیں جاتا۔ نعرہ جو ارادے فرشتوں نے جھانکا، پالنے والے حسین سوار ہے، نبوت سواری ہے، یہی منظر دکھانا تھا، کہا صرف دکھانا نہیں، جاگو۔ اب میں یاد نہیں کراؤں گا، اپنے یادداشت کو خود آواز دینا، آواز ہے اِنَّ حَبِیبِ یفعل الحمید فاحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی منکبیہ، میرا محبوب لائق حمد کام کر رہا ہے، جب تک حسین کندھوں پہ، میری حمد چھوڑو محمد کی حمد کرو۔